السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے دھرم کی ہم برائی کریں، لیکن سچائی بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج رام مندر کے اُدگھاٹن کے بعد جس طرح سوشل میڈیا اور فیس بک پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ مسجد چھینے ہیں، رام مندر تو ٹیلر ہے، گیان واپی متھرا باقی ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مسجدیں چھین کر تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ بلکہ آنے والے وقت میں یاد رکھنا کہ دوبارہ جب مسلمانوں نے یہاں راج کیا تھا تو کوئی ظلم کوئی بربریت تم پر نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا اب کی بار جب حکومت آئے گی نا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اتنا ضرور بتا دے رہا ہوں کہ جو مذہب اسلام کو آتنکواد ٹیررسٹ یہ وہ کہتے ہیں، سنو پہلے وہ دھرم کو کیا سمجھے گا جس نے گوبر کو امرت سمجھا ہو، پیشاب اور موتر کو جل سمجھا ہو؟ وہ دھرم کیا سمجھے گا جو مٹی کے اپنے ہاتھوں سے بنائے بھگوان کو ایشور مانتا ہو؟ وہ دھرم کیا سمجھے گا کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا اس زمین کو تم ماں اور بھگوان کا سمان دیتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جس زمین جس کو ہم ماں کہہ دیتے ہیں نا اس کے قدموں کے نیچے سورگ مانا جاتا ہے۔ تم ایک طرف کہتے ہو کہ دھرتی میری ماں ہے اور سالے اس پر تم لیٹرنگ کرتے ہو، پیخانہ کرتے ہو، پیشاب کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج اسی زمین پر تم تھوکتے بھی ہو، چلتے ہو۔ جب ایک ماں ہوتی ہے نا تو ماں کی گود میں بچہ جب رہتا ہے نا تب پیشاب کرتا ہے، اب ماں اسے صاف کرتی ہے۔ اللہ نے اس زمین کو انسان کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس پر ہل چلاوے، گھر بناوے، رہے سہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے لیے بنایا گیا۔ درخت بھی ہمارے لیے بنی ہے، گاچھ برچ سب انسان کے لیے، پیڑ پودے زمین آسمان جتنا چیز ہے سب انسان کے لیے۔ اندھ بھگتوں سنو، پورا دنیا ہمارے لیے بنا ہے، ہم صرف ایک اللہ اور ایک ایشور کے لیے بنے ہیں۔ ایک ایشور کے لیے صرف منوس بنا ہے، منوس اسی کی عبادت کرے۔ تم لنکا میں جاتے تو ہنومان کی پوجا کرتے ہو، یہ شکتیشالی منوس ہے جس کو تم رام کہتے ہو نا، یہ شکتیشالی منوس ہے، ایک نیک انسان ہے، ایک اچھے انسان ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک تو جو تھوڑا سا زیادہ طاقتور ہو گیا وہی بھگوان ہو گیا، ہمارے نزدیک جو نیانکار ہے، انلمیٹیڈ ہے، ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھے ہو؟ گوبر کو تم امرت سمجھ رہے ہو۔ جتنی چیزیں مسلمان کھاتا ہے نا اس کی برکتیں تم دیکھ لو۔ کتا سال میں 12-10 بچیاں کتیا دیتی ہے، سور جس کو خنزیر ہم لوگ کہتے ہیں وہ 10-12 بچیاں سال میں دیتی ہے، لیکن اس کی آبادی دیکھو، کیونکہ مسلمان کے نزدیک وہ حرام ہے، اور مسلمان کے نزدیک جو حلال ہے اس کی آبادی دیکھو۔ کوئی مسلمان گائے بیل بھینس نہیں پالتا ہے، تم ہی پالتے ہو، لیکن آبادی اس کی دیکھو۔ تو ایشور کو جو ماننے کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے نا، جب اسلام نہیں آیا تھا نا تو بیٹیوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا اسی راجستھان کے سرزمین پر، اسی افریقہ میں بیٹیوں کو گاڑ دیا جا رہا تھا۔ اسلام کے آنے سے ماؤں کو سمان ملی ہے، عورتوں کو مقام ملا ہے۔ جو بدھوا عورت ہوتی تھی نا اس کو روم میں بند کر دیا جاتا تھا 1-2 سال۔ میرے سرکار آئے، پہلے بدھوا عورت سے نکاح کر کے اسے جینے کا ایک سمان 11 چھن دیا۔ عورتوں کا چھن جو میرے سرکار نے دیا تم کیا دو گے؟ تم جو سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ مسجد چھین لیں گے وہ مسجد چھین لیں گے، تم کو چھیننے سے پہلے تمہارے باپ دادا بھی اسلام مٹانے کی کوشش کیے تھے۔ پرتھوی راج چوہان بہت کوشش ہوا تھا، فرعون نے 900 برس کوشش کیا، نمرود نے کوشش کیا، ہٹلر نے کوشش کیا، ہلاکو نے کوشش کیا، کسی کے مٹانے سے سالے کچھ بال نہیں اکھڑا تو تمہارے چلانے سے کیا ہوگا؟ تم کو صرف بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہندو مسلمان کر کے تمہیں شکشا سے دور کیا جا رہا ہے۔ تم کو جو ہے اپنے جو نیتا لوگ ہیں وہ اپنے بیٹے کو لندن میں پڑھا رہے ہیں، تمہیں سلے سڑکوں پہ کتے کے جیسا چھوڑ دیا ہے۔ اور سنو، جو کہتے ہو کہ مسلمان کو نوکری مت دو یہ مت دو، ہم لوگ کا یہ ایمان ہے کہ کھلانے والا ایک اللہ ہے، ہمیں لے کے جانا نہیں ہے۔
اور تم جو حالات پیدا کر رہے ہو نا، یہ گروہ یدھ کا حالات پیدا کر رہے ہو، اور تمہارے نصیب میں یہی غلامی ہی لکھا ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں تم جتنا اسلام کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کرو گے نا، اسلام وہ مذہب ہے جو ایک قربانی دیتا ہے نا تو اس کے گوشت کو 3 حصے کرتا ہے، ایک حصے اپنے لیے رکھتا ہے، ایک حصے غریبوں کو دیتا ہے، اور ایک حصے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ سارے تم دشہرا میں ایک بوکر کاٹتے ہو تو پورا چمڑا سمیت جلا کے کھاتے ہو، بغل والے کو دیکھنے تک نہیں دیتے ہو۔ تم کیا اسلام سکھاؤ گے؟ اسلام میں زکوٰۃ ہے جو اسلام سکھاتا ہے، فطرہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ ہم لوگوں کی جب نماز ہوتی ہے نا تو ہم لوگ برہمن کو صرف امام نہیں بناتے یا کوئی بڑے جاتی کو امام نہیں بناتے۔ ہمارے مذہب میں ایک چمار بھی کلمہ پڑھ لیا اور علم رکھتا ہے تو اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے۔ تمہیں کسی چمار کو پوجا کرنے کوئی دیتا ہے کیا؟ جب بھی کوئی پجاری ہوتا ہے تو برہمن ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں یہ نہیں ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی چودھری ہے یا کوئی منتری ہے یا کوئی ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، تو ایک غریب امام کے پیچھے ہی رہے گا، کیونکہ اسے علم ہے، عمل ہے۔ تو اسلام دولت کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق اور سچائی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام جمعہ کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو، ہم لوگ آپس میں لڑ گئے لیکن جب نماز ہوتی تو ایک ہی لین میں کھڑا ہونا ہے۔ تیرے جیسا نہیں کہ آپس میں لڑے ہیں تو گھنٹہ وہ بجا لے گا تب ہم جا کے گھنٹہ بجائیں گے، اور تمہارے جیسا نہیں کہ جب چاہا تب گھنٹہ بجا دیا، جب چاہا تب اذان دے دیا۔ نہیں، ہمارا مذہب ایک وقت دیا ہے، جو ٹائم پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹائم پر اذان دیتے ہیں، اور پاک جگہ پر ہم اپنا پوتر قرآن پڑھتے ہیں۔ تمہارے جیسا نہیں کہ ملا دیکھ کر کے، داڑھی ٹوپی والے دیکھ کے تم کو تو رام کا نام یاد آتا ہے، ورنہ تم رام کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہو۔ اور ایک چیز بتاتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ رام نام ست ہے، اور اس کا اتر کیا ہوتا ہے کہ رام کا نام سچ ہے۔ تو جب رام کا نام ست ہی ہے تو پھر سلام منڈپ میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہم لوگ جو کلمہ مرنے کے ٹائم پڑھتے ہیں وہی کلمہ شادی کے ٹائم بھی پڑھتے ہیں، جو کلمہ مرتیو کے ٹائم پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم پیدائش کے ٹائم بھی پڑھتے ہیں، وہی کلمہ شادی بیاہ منڈپ مرنی جھرنی سب جگہ پڑھتے ہیں۔ اور تم صرف رام نام ست کب پڑھتے ہو؟ جب کسی کو جلانے جاتے ہو تب، اور کہتے ہو کہ ہم لوگ تو آگ سے کھیلتے ہیں۔ ارے آگ سے کیا کھیلو گے؟ کبھی بھی کچرے کو جلایا جاتا ہے، خزانے کو دفن کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتاتا ہوں کہ آج اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا ایمان پوری دنیا میں ایک جیسا جس کا قانون ہے۔ امریکہ میں جو نماز کا ٹائم اور جس طرح پڑھا جاتا ہے انڈیا میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور ہمارا امام کوئی بھی بن سکتا ہے، تمہارا پجاری کوئی نہیں بن سکتا، جب بھی ہوگا برہمن ہی ہوگا۔ اتنا تمہیں نیچا بتایا گیا ہے، تمہیں اتنا نیچا رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام کو گالی دینے سے پہلے تمہیں یاد ہونا چاہیے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تھے، جو کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک بڑھیا کچرا روزانہ پھینکا کرتی تھی، تو میرے سرکار نے جب اس کا طبیعت خراب ہو گیا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھو تب تمہاری خیریت معلوم پڑے گی، بلکہ جب کچرا نہیں پھینکی بیمار ہو گئی تو میرے سرکار گئے کہ بولی ماں تم نے آج کچرا نہیں پھینکی، کیا بات ہے؟ بولا بیٹا بیمار ہوں۔ بولا طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماں؟ نہیں، دوائی کے لیے اسے پیسہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب اس بوڑھی نے دیکھا کہ جس پیغمبر کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ہم روزانہ کچرا پھینکے اور یہ ہماری خیریت، ہماری طبیعت، ہماری حالات معلوم کرنے آئے، تو بڑھیا کلمہ پڑھ گئی۔ سب سے پہلے منوش، تم کہتے سب رام کے اولاد ہیں، سب رام کے پیدائش ہے۔ ابے چوتیا، تمہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے پہلا منوش حضرت آدم ہے، اور آدم سے ہی آدمی بنا۔ اور یہ آدم کا دھرم کیا تھا معلوم ہے؟ اسلام۔ کہاں پر آئے معلوم ہے؟ سرندیپ پہاڑی سری لنکا میں 2 انسان پہلے آئے، آدم اور ماں حوا، اور سبھی انہی کی اولاد ہے، اور آدم کا دھرم اسلام تھا۔ اسلام میں جو سچائی، صفائی اور پاکی ہے، تم چاہ کر کے سالے تم تو لنڈ کی بھی پوجا کرتے ہو، تم تو گوبر کی بھی پوجا کرتے ہو، تم مٹی کی پوجا کرتے ہو، جتنا چیز ہے سب تم پوجتے ہو۔ تم کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھگوان جس کو کہتے وہ ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ اللہ نے تمام چیز کو جو پیدا کیا ہے نا، وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پانی کی ضرورت کس کو؟ بھگوان کو ہے۔ وہ تو نیانکار ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ پانی کون پیتا ہے؟ منوش پیتا ہے۔ تو پانی پینے کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کے لیے۔ زمین پہ کون رہتا ہے؟ بھگوان رہتا ہے۔ بھگوان تو ہر جگہ موجود ہے،
ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो ज़मीन को भी इंसान के लिए बनाया गया, आसमान को भी इंसान के लिए, धरती, पर्वत, सर्वत, जल, परिंदा, चरिंदा सब हमारे लिए बनी है। और अल्लाह ने ये भी बता दिया इसे खाना है, इसे नहीं खाना है। जिसको नहीं खाना है साले तुम उसी को खाते हो और मुसलमान का मुकाबला करते हो। 33 करोड़ भगवान हो करके पूरा दुनिया में नहीं फैल पाया। एक अल्लाह का मानने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी दुनिया में आबाद है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये मत सोचो अभी तुम्हारे पास पुलिस है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सारी हुकूमतें हैं। सूरज जब निकलता है तो डूबता है, ठीक है। तो एक दिन तुम्हारा भी डूबना है, तुम्हारा भी निकलना है। एक राजा सिंह है, भगवा रंग हर घर घर रहलाएंगे। भगवान अल्लाह ने हमारे रंगों को, अगर हम मुसलमान तो रंग पर राजनीति नहीं करता, क्योंकि मुसलमान उस भगवा रंग को, जिसको हम लोग केसरिया रंग कहते हैं, जाफरानी रंग कहते हैं, इस रंग को तो हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अमामा शरीफ बांधते थे, कादरी चिश्ती लोग उसे अमामा बांधते हैं, पगड़ी बनाते हैं। हमें रंग से कोई नफ़रत नहीं है। लेकिन तुम लोग कहते हो कि सूरज भगवा रंग उड़ के निकलता है। चूतिया पता है कि जब सूरज निकलता है तो फिर वो रंग को चेंज कर देता है। लेकिन मुसलमानों का झंडा तुम जितना लगा रहे हो ना, गाड़ी में, मकान में, दुकान में, बाज़ार में, कि भगवा रंग, अल्लाह ने ऐसे ऐसे हरे हरे झंडे को पैदा कर दिया है ना, इतना झंडा पैदा कर दिया ना हरे हरे को तुम गिन नहीं पाओगे। ये नसीब है मुसलमानों का। आज भी रेलवे स्टेशन में सफ़र करो तो लाल खतरे की घंटी है और हरा सीधा जाओ बेटा। देखो कुदरत का करिश्मा, देखो हुकूमत तेरी है, लेकिन लाल बत्ती जब जलती है तो बोल रुक जाओ खतरा है, सिग्नल नहीं है। हरा बत्ती जलती है, जाओ सीधा जाओ, क्योंकि हरा सही रास्ता है, हरा ही सिग्नल देती है। तो तुम्हारा रंग भी गलत, तुम्हारा सोच भी गलत। इसलिए वक्त है कि मज़हब इस्लाम में आओ, सोचो समझो। ये चंद लोग टोपी पहन के आरएसएस के दलाल लोग क्या सोच रहे हैं कि सब इस्लाम, अरे सर्वे करोगे ना तो तुम ही कहते हो कि भारत में सब पहले हिंदू थे मुसलमान हो गए। कैसे हो गए? जब इस्लाम सच है तब न बढ़ते जा रही है। तो तुम तो ज़बरदस्ती कहते हो अल्लाह अकबर। कभी भी इस्लाम ने किसी को ज़बरदस्ती कहा है? एक भी बंदा ला करके खड़ा कर दो तो यूट्यूब और फेसबुक पर। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, वक्त सबका बदलते रहता है।